السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو 3 بچیوں اور ان کی والدہ پر بیتی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقی کہانی ہے جو انہوں نے مرنے کے بعد سنائی، جو سننے والوں کو حیرت میں ڈال دے گی۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ احمد کو حیدرآباد میں سروس جوائن کیے چند ہفتے ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک کوئی ڈھنگ کا کرائے کا مکان نہیں مل سکا۔ جو گھر بھی اسے پسند آتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا۔ آخر کار شہر کے ایک پوش علاقے میں اسے ایک بڑی اچھی کوٹھی انتہائی مناسب کرائے پر مل گئی۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ پوری کوٹھی فلی فرنشڈ بھی تھی۔ احمد کی تو جیسے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنے اماں ابا پر زور دیا کہ فوراً اس کے پاس حیدرآباد آ جائے، مگر بڑے بھائی کے گھر بڑے سالوں بعد خوشی متوقع تھی، اس لیے اماں نے ابھی فوراً آنے سے انکار کر دیا۔ احمد شام کو گھر جاتا تو اس کو بہت تنہائی محسوس ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے احمد بیمار تھا، مگر نئی نوکری ہونے کے باعث روز کام پر پہنچتا۔ آج اسے بخار بہت تیز تھا اور گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی۔ آج شام سے ہی بادل آئے ہوئے تھے۔ اچانک گھر چمک سے ژالہ باری شروع ہو گئی۔ گھر پہنچ کر ابھی اس نے کپڑے بدلے ہی تھے کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ٹکرے کھاتے بالآخر اس کو ایک موم بتی مل گئی۔ ابھی اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہولے سے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون 3 بچیوں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ احمد نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید ان کی گاڑی اس موسم میں خراب ہو گئی ہے اور وہ مدد کے حصول کے لیے اس کے دروازے پر آئے ہیں۔ احمد نے ان کو اندر آنے کو کہا۔ اس خاتون نے بہت عجیب سے انداز میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ احمد نے بڑے شائستہ انداز میں انہیں بتایا کہ وہ اس گھر میں کرائے پر رہتا ہے۔ احمد نے انہیں یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی وہ فی الوقت اکیلا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس خاتون نے اس کی بات پر غور ہی نہ کیا ہو۔ خاتون اور ان کی بچیاں اندر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ خاتون نے احمد سے کہا کہ ان کے ڈرائیور کے آتے ہی وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ احمد نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے کچھ گھنٹے اس گھر میں گزارنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں۔ احمد کو وہ خاتون بڑی جانی پہچانی سی لگی۔ شاید انہوں نے آ کر اس کی بڑی آپا اور ان کی شیطان بھانجیوں کی یاد دلا دی تھی۔ احمد نے یقین دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر پوچھا، برا نہ مانیے تو میں آپ کو آپا بلا سکتا ہوں؟ آپ کا چہرہ مجھے بڑا دیکھا بالا سا لگ رہا ہے۔ وہ خاتون پہلی دفعہ مسکرائیں اور بولیں، تم نے آج برے آنے والے وقت کو بڑی عقل مندی سے روک لیا ہے۔ احمد نے بے سمجھی سے بات کو سنا انسنا کر دیا۔ وقت گزارنے کے لیے احمد نے بچیوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں یہ کوٹھی آسیب زدہ ہے۔ یہاں پر رخشندہ اور اس کی 3 بیٹیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ احمد یہی سمجھا کہ خاتون مذاق کر کے اس کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ اس نے بڑی ظرافت سے جواب دیا کہ میں ایک امن پسند شخص ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اور روحیں اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں۔ خاتون نے پھر بڑے پراسرار انداز میں پھر احمد سے پوچھا، کیا واقعی وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ یہاں پر رخشندہ نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو یہاں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا؟ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ تھی۔ اس نے ہکلا کر جواب دیا کہ وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی دردناک حادثہ ہوا تھا۔ اس نے خاتون کو بتایا کہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ مالکان ملک سے باہر ہیں، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر نے اس کو یہی بتایا تھا۔ اس خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا کہ
چلو میں تمہیں اس کوٹھی میں ہوئی درندگی کی کہانی سناتی ہوں۔ رخشندہ ایک امیر ماں باپ کی اکلوتی خوبصورت اور پڑھی لکھی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہو گیا تھا۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک متوسط طبقے کے لڑکے سے جو انہی کی فیکٹری میں ملازم تھا اس سے رخشندہ کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ کو پتہ چلا کہ اس کے نہ صرف سسرال والے بلکہ اس کا میاں بھی انتہائی عیار اور تنگ نظر شخص ہے۔ آہستہ آہستہ سانپ نے کینچلی بدلنی شروع کر دی اور رخشندہ کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران میں اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب تو ہر وقت کے تانے اور مار پیٹ اس کا مقدر بن گئی۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ کرنے کے، منحوس ہونے کے تانے دیے جاتے۔ رخشندہ نے 1-2 دفعہ عزیز کو یہ کہنے کی غلطی کر دی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ 1 ہفتے ہلنے کے قابل نہ رہی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اس کی حیثیت ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی سی ہے جس کو وہ ذبح تو کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔ تیسری بچی کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کے نتیجے میں ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ وہ اب ماں بننے کے قابل نہ رہی۔ گھر آتے ساتھ ہی اس کو سب کے بدلے ہوتے ہوئے نظر آنے لگے، مگر اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچیوں کی طرف بہتر ہو گیا۔ وہ بھی خوش تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ ایک دن عزیز اور اس کی بچیوں کی اپنی سب کی انشورنس پالیسی کے کاغذات لے کر آ گیا اور بڑے دلار سے رخشندہ سے دستخط کروا لیے۔ ایک دن وہ بچیوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کسی نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتی رہی مگر سوئی گیس اس کے کمرے میں بھرتی گئی اور آخر کار کاربن مونوکسائیڈ پوائزنگ سے ان سب کی موت ہو گئی۔ عزیز اور اس کے گھر والے صبح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور پورا کاروبار، گھر اور 5 کروڑ کے انشورنس کے پیسے کے مالک بن گئے، مگر یہ پیسہ ان کو بھی استعمال کرنا نصیب نہ ہوا۔ عزیز کے والدین سوتے میں گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے سے ٹھیک رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی طرح مرے۔ عزیز کی ریڑھ کی ہڈی کی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر اپنے دن پورے کر رہا ہے۔ احمد نے ایک جھرجھری سی لے کر استغفار پڑھا۔ اچانک وہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے نکلتے نکلتے ان سے پوچھا، سنیے، آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے مڑ کر مسکرائیں اور بولی، تم ہی بتاؤ، اتنی تفصیلات کیسے پتہ ہو سکتی ہے؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا ہے، اس لیے تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ خاتون اسے جانی پہچانی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ماسٹر بیڈ روم میں ان کا اور ان کی پیاری بچیوں کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو روحوں کے وجود پر یقین آیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان جا کر رخشندہ اور ان کی بچیوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ یہ سارا قصہ اس کے بخار سے دہکتے دماغ کی کارستانی تھی، یہ حقیقت وہ آج بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ بھی اپنی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔